اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد۔ ہماری علم منطق کے حوالے سے جو بحث چل رہی تھی، آج اس کا تیسرا جلسہ ہے اور اس میں وہ علم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہماری بحث تھی وہ علم کی تمہیدی گفتگو کے حوالے سے تھی کہ علم کے کچھ مراتب ہیں کہ جن میں سے 3 مرتبوں میں انسان حیوان کے ساتھ شریک تھا۔ پہلا علم حسی کا مرتبہ، دوسرا علم خیالی، تیسرا علم وہمی۔ یہ 3 مرحلے تھے کہ جس میں انسان حیوان کے ساتھ شریک تھا، اور چوتھے مرحلے میں انسان کے جو علم اکمل کا تھا یا اصل خود علم کا تھا، کہ جس کو ہم فقط علم کہتے ہیں، کہ جو قوت عقل و فکر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ فقط انسان کا خاصہ ہے، انسان کے لیے مخصوص ہے، اور حیوانات اس مرتبہ علم پر انسان کے برابری نہیں کرتے۔ تو یہ علم کی تمہیدی اور مقدماتی گفتگو تھی۔ آج خود علم کی تعریف کے حوالے سے گفتگو ہے۔ وَقَدْ تَسْأَلُ عَلَىٰ أَيِّ نَحْوٍ تَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ هَٰذِهِ الْإِدْرَاكَاتِ۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات تو یہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو ادراکات ہیں یہ انسان کو کس طریقے سے حاصل ہوتے ہیں، کس راستے پر انسان کے لیے یہ ادراکات حاصل ہوتے ہیں، کیسے انسان ان چیزوں کو درک کرتا ہے۔ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ فِي مَا مَضَىٰ نحو حصول حاضر الادراکات بعض الشیء، اور ہم نے آپ کے لیے تقریب کیا، بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا گزشتہ بحث میں کہ کس طریقے سے یہ ادراکات جو ہے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ مقدار میں اس کو ہم نے بیان کیا ہے، مزید اس کی وضاحت آج کرتے ہیں۔ وَلِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ، مزید وضاحت کے لیے پہلے جو ہے اجمالی طور پر بیان کر دیا کہ انسان کو یہ ادراکات جو ہے ان کا حصول یا حواس خمسہ کے ذریعے ہے، یا قوت خیال کے ذریعے ہے، یا قوت وہم کے ذریعے ہے، یا پھر آخر میں قوت عقل و فکر کی روشنی میں ہے۔ مزید اس کو آج بیان کر رہے ہیں کہ وَلِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ، مزید وضاحت کے لیے، زیادہ توضیح کے لیے نُكَلِّفُكَ، ہم تجھے تکلیف دیتے ہیں، تجھے تھوڑی سی زحمت دیتے ہیں کہ تو ان تنظر الی شیء امامک، کہ تو اس چیز کی طرف نگاہ کر کہ جو تیرے سامنے ہے، اپنے روبرو موجود، اپنے مد مقابل موجود چیز کی طرف نظر کر، ثم تطبق عینیک، پھر اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لے۔ لیکن کیسے دونوں آنکھوں کو بند کر؟ موجہا نفسک نحوہ، در حالانکہ تیرا نفس اسی چیز کی جانب متوجہ ہو۔ پہلے دیکھ رہا تھا، اس وقت بھی توجہ نفس ضروری تھی، لیکن اب جب تو اپنی آنکھیں بند کر رہا ہے تو اس وقت بھی تیرا نفس اسی چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی طرف تیری توجہ ہونی چاہیے۔ اب جب تو آنکھیں بند کر کے بھی تیرا ذہن اس طرف متوجہ ہوگا، فَسَتَجِدُ فِي نَفْسِكَ كَأَنَّكَ لَا تَزَالُ مَفْتُوحَ الْعَيْنَيْنِ تَنظُرُ إِلَيْهِ، تو تو اپنے آپ کو اس طرح سے پائے گا کہ گویا کہ تیرا نفس جو ہے ابھی بھی کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہے اور تو اس چیز کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس چیز کی صورت دیکھنے کے ساتھ تیرے ذہن میں اس طرح سے بن گئی ہے کہ اب تو نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ تیرا نفس اسی چیز کی طرف متوجہ ہے تو ایسے اپنے آپ کو پا رہا ہے کہ گویا کہ تیرا نفس ابھی بھی کھلی ہوئی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تیری آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی ہیں اور تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور ابھی تک تیرا دیکھنا اس چیز سے زائل نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے اِذَا سَمِعْتَ دَقَّاتِ السَّاعَةِ، اور اسی طریقے سے کہ جب تو گھڑی کی جو ٹک ٹک کی آواز ہے، گھڑی کی جو سیکنڈ کی سوئی چلنے کی جو آواز ہے، جب اس کی ٹک ٹک کی آواز کو تو سنے، مثلا مثال کے طور پر ثُمَّ سَدَّدْتَ أُذُنَيْكَ، پھر تو اپنے دونوں آنکھوں کو بند کر لے، اپنی دونوں کانوں کو بند کر لے، دونوں کانوں میں انگلی ڈال لے، لیکن کس طریقے سے کہ موجہا نفسک نحوہ، کہ تیرا نفس جو ہے موجہ نفسوں کا نحوہا، کہ در حالانکہ تیرا نفس اس چیز کی جانب متوجہ ہو، ابھی تیرا نفس جو ہے اس چیز کی طرف سے روگردان نہ ہو،
کان بند ہے لیکن تیرا نفس کیونکہ ابھی تک اسی چیز کی طرف متوجہ ہے، لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَسَتُحِسُّ مِن نَفْسِكَ كَأَنَّكَ لَا تَزَالُ تَسْمَعُهَا، پس تو یہ محسوس کرے گا کہ تیرا نفس جو ہے گویا کہ اسے مسلسل سن رہا ہے، باوجود یہ کہ تو نے سننا اس وقت شروع کیا تھا جب تیرے کان کھلے ہوئے تھے، لیکن جب کانوں میں انگلی ڈال لی، کان بند کر لیے، لیکن نفس کے اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ تو یہ محسوس کرے گا اپنے نفس میں کہ گویا کہ تو اس کو ابھی بھی سن رہا ہے۔ وَهَكَذَا مِن كُلِّ حَوَاسِكَ، اسی طرح سے تیرے تمام حواس، 5 کے 5 حواس جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ اِذَا جَرَّبْتَ مِثْلَ هَٰذِهِ الْأُمُورِ وَدَقَّقْتَهَا جَيِّدًا يَسْهُلُ عَلَيْكَ أَن تَعْرِفَ أَنَّ الْإِدْرَاكَ أَوِ الْعِلْمَ هو إنما هو انتباہ صور الاشیاء فی نفسك۔ کہتے ہیں جب تو تجربہ کرے اس طرح کے امور کا جو سننے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لمس کرنے، سونگنے یا چکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان تمام امور کا جب تو تجربہ کرے اور ان میں اچھے طریقے سے دقت اور غور و فکر کرے، دققتها جیدا، ان امور میں اچھے طریقے سے دقت کرے، اچھے طریقے سے غور و فکر کرے، تو یسہل علیک، تیرے لیے آسان ہو جائے گا، ان تعرف، کہ تو یہ جانے کہ ان الادراک بالعلم، کہ ادراک کسی چیز کا درک کرنا یا علم جو ہے وہ کیا ہے اس کی تعریف کرنے کہ انما هو انتباہ صور الاشیاء فی نفسک، وہ اشیاء کی صورتوں کا منتبہ ہو جانا ہے، چھپ جانا ہے تیرے نفس میں، کہ علم یہی ہے کہ اشیاء کی جو صورت ہے وہ تیرے نفس میں جائے گزین ہو جائے، چھپ جائے۔ لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها، اس میں کوئی فرق نہیں ہے تیرے مدرکات کے درمیان، وہ جو مدرکات جن کے ذریعے سے انسان درک کرتا ہے ان میں تمام مراتب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس مرتبے میں بھی وہ مدرکات ہوں، وہ تمام کے تمام مدرکات، ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ درک کرنے کی فقط صلاحیت رکھتے ہوں، پھر یہ ہے کہ ان کی مراتب میں کوئی فرق نہیں ہے، ممکن مرتبہ ضعیف ہو، ممکن مرتبہ قوی ہو، کما تنتبع صور الاشیاء فی المرآت، جیسے کہ اشیاء کی صورتیں جو ہیں وہ آئینے میں منتبع ہوتی ہیں، جب آئینے کے روبرو ہم کسی چیز کی صورت اور کسی چیز کو لے کر جاتے ہیں تو اس کی شکل اس آئینے میں منعکس ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اشیاء کی صورت جو آئینے میں منعکس ہوتی ہے وہ اسی وقت منعکس ہوتی ہے کہ جب اشیاء روبرو ہوں، جیسے ہی اس شے کو آئینے کے سامنے سے ہٹائیں گے وہ عکس جو منعکس ہو رہا تھا اس شے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کے ذہن میں اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی شکل و صورت اس کے ذہن میں منعکس ہو جائے، چھپ جائے، دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگنے یا لمس کرنے کے ساتھ، تو باوجود یہ کہ شے اس کے سامنے سے ہٹا بھی لی جائے تو لیکن اس کا نفس اگر اس چیز کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ شے کی صورت جو اس کے ذہن میں بنی تھی وہ دوبارہ پیدا ہو جائے گی، مفقود نہیں ہوگی۔ وَلِذَلِكَ عَرَّفُوا الْعِلْمَ، اسی وجہ سے انہوں نے علم کی تعریف کی ہے، بِأَنَّهُ، یہ کہ علم یہ ہے حضور صورت الشیء عند العقل، کہ وہ چیز کی صورت کا عقل کے نزدیک حاضر ہونا ہے، کہ جب بھی انسان اس شے کے بارے میں فکر کرے، سوچے، اس چیز کی صورت عقل کے نزدیک حاضر ہو جائے۔ او فقلیت، آپ یہ کہیں کہ انتباہ فی العقل، کہ اس چیز کی صورت کا عقل میں چھپ جانا ہے، پرنٹ ہو جانا ہے۔ لا فرق بین تعبیرین فی المقصود، مقصود کو ادا کرنے میں، مقصود کو بیان کرنے میں ان دونوں تعبیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ ہم یہ کہیں کہ عقل کے نزدیک صورت شے کا حاضر ہونا یا عقل میں اس شے کی صورت کا چھپ جانا، بات ایک ہی ہے۔ اب جو ہے علم کو ایک اور لحاظ سے تقسیم کر رہے ہیں کہ علم جو ہے یا تصوری ہے یا تصدیقی ہے، اس کو ہم اس عنوان سے بیان کر رہے ہیں کہ التصور و تصدیق، کہ یہ جو تصور و تصدیق ہے یہ بھی در حقیقت علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک تصوری مرحلہ ہے اور ایک علم کے تصدیقی مرحلہ ہے۔ کس طریقے سے ان کو جو ہے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اذا رسمت مثلثا، کہ جب تو ایک مثلث کو کھینچتا ہے، مثلث کو بناتا ہے صفحے پر، اس مثلث کی لکیریں بناتا ہے، تحدث فی ذہن کا،
صورتن لہو، تو تیرے ذہن میں اس مثلث کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے جیسے انسان اس تکون شکل کو جو مثلث کی ہے صفحے پر منتبہ کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس کی ایک صورت انسان کے ذہن میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. وَهِيَ عِلْمُكَ بِهَذَا الْمُثَلَّثِ، یہ تیرا اس مثلث کے بارے میں علم ہے جو انسان کو اس صورت مثلث کو دیکھنے کے ساتھ حاصل ہوا ہے. یہ علم فقط دیکھنے کے ساتھ ذہن میں صورت بن گئی اور علم حاصل ہو گیا. وَيُسَمَّى هَذَا الْعِلْمُ بِالتَّصَوُّرِ، اس علم کو جو دیکھنے کے ساتھ ذہنی صورت بنی ہے اس کو تصور کا نام دیا جاتا ہے. وَهُوَ تَصَوُّرٌ مُجَرَّدٌ لَا يَسْتَتْبِعُ جَزْمًا وَاعْتِقَادًا، لیکن یہ تصور ایسا ہے جو خالی ہے، مجرد ہے، اور جزم اور اعتقاد اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کے تابع نہیں ہوتے. یعنی یہ جزم اور اعتقاد کے بغیر ہے، فقط دیکھنے سے حاصل ہوا ہے. اس نے کوئی یقین اور تصدیق نفس حاصل نہیں کی، فقط جو ہے اس کو دیکھا ہے، اور اس کے دیکھنے کے ساتھ ہی جو صورت اس کے ذہن میں بنی ہے وہ علم تصوری کہلائے گی. وَإِذَا تَنَبَّهْتَ إِلَى زَوَائِيَ الْمُثَلَّثِ تَحْدُثُ لَهَا أَيْضًا صُورَةٌ فِي ذَهْنِكَ، ابھی تو فقط ہم نے اس تکون شکل سے اپنے ذہن میں مثلث کی ایک تصویر بنائی تھی جو علم تصوری تھا. اب ہم جو ہے اس کے زاویوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. جب تو اذا تنبہت، جب تو توجہ کرتا ہے، متنبہ ہوتا ہے مثلث کے 3 زاویوں کی طرف، کہ مثلث جو ہے تکون شکل ہے، اس کے 3 زاویے ہیں، اور ان 3 زاویوں کے ساتھ مثلث تشکیل پایا ہے. تو ان 3 زاویوں کی جو صورت ہے تحدث لہا ایضا صورت فی ذہنک، ان 3 زاویوں کے لیے بھی تیرے ذہن میں ایک صورت بن جاتی ہے کہ مثلث مجموعہ ہے 3 زاویوں کا. وہی ایضا من التصور المجرد، لیکن یہ جو مثلث کے 3 زاویوں کی جو تصویر ذہن میں بن رہی ہے یہ بھی تصور مجرد ہے. اس میں بھی اذعان نفس، جزم نفس اور اعتقاد نفس شامل نہیں ہے. اس سے آگے قدم بڑھائیں. وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفْقِيًّا وَفَوْقَهُ خَطًّا عَمُودِيًّا مُقَاطِعًا لَهُ، اور جب تو ایک خط افقی کے جو متوازی اور مساوی زمین ہوتا ہے، زمین کے ساتھ مساوی ہوتا ہے، ایک سیدھی پٹی، ایک سیدھی لکیر کے جو زمین کے ساتھ مساوی ہو، جس کو ہم افق کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو یہ خط افقی جو ترچھا خط ہے، جب ایک ایسا خط کھینچیں اور پھر اس کے اوپر ایک خط عمودی کھینچیں کہ جو سیدھا ہے، عمود یعنی جو ستون کی طرح سیدھا ہے، اس لیے کہتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. کیونکہ ستون سیدھا ہوتا ہے اور ستون پر ہی کسی کی بلڈنگ کا، کسی بھی عمارت کا انحصار ہوتا ہے. تو نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کی عمارت کا انحصار نماز پر ہے. تو یہ جو عمود ہے یعنی ستون کی طرح سیدھا خط، یہ جب ہم اس خط افقی پر کھینچے اس طرح سے کہ مقاطعا لہو، کہ در حالانکہ یہ خط عمودی کاٹنے والا ہو اس خط افقی کو، تو تحدث و زاویتان قائمتان، 2 زاویے قائمہ پیدا ہوں گے. وہ جو سیدھی لکیر ہم نے عمودی کھینچی اس کے دائیں طرف ایک زاویہ ہے 90 درجے کا اور ایک بائیں طرف زاویہ ہے 90 درجے کا، دونوں طرف ایک 90 درجے کا زاویہ ہے. اس خط عمودی کے کھینچنے کے ساتھ کہ جو کاٹ رہا ہے اس خط افقی کو 2 زاویہ قائمہ پیدا ہوتے ہیں. فَتَنْتَقِشُ صُورَةُ الْخَطَّيْنِ وَالزَّاوِيَتَيْنِ فِي ذَهْنِكَ، پس نقش ہو جاتی ہیں 2 خطوں کی صورتیں، خط افقی کی اور خط عمودی کی 2 صورتیں تیرے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، اور 2 زاویہ قائمہ تیرے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں. وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ أَيْضًا، یہ بھی تصور مجرد ہی ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ ابھی کوئی استدلال، کوئی برہان قائم نہیں کیا اس کے وجود پر، فقط ان 2 خطوں کی اور ان 2 زاویہ قائمہ کی صورت ذہن میں بنی ہے، اور یہ ایک تصور خالی ہے، تصور مجرد ہے کہ جس میں جزم اور یقین شامل نہیں ہے.